بعض جگہ ہمیں مجبور کرتے غیر مقلد، اس لیے کہ رفع یدین اگر آپ دارالعلوم میں لکھ کر کے دے دیں گے بنور ٹاؤن میں اور کہیں بھی لکھ کر کے دے دیں گے رفع یدین جائز ہے، صرف اولا اور بہتر یہ کہ نہ کرنا آمین کہنا۔ اب ہمارے مناظر کہتے ہیں رفع یدین منسوخ ہے، آمین بالجار بھی کہیں منسوخ ہے، تو نسخ صریحی کہیں نہیں ہے، نسخ صریح ہوتا تو جھگڑا نہ ہوتا، نسخ اجتہادی ہے، نسخ استنباطی ہے، سمجھے؟ اس قسم کے مسائل پہ بحث کرنا، مناظرہ کرنا حرام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہود و نصارہ کے خلاف اپنی صلاحیتیں استعمال کریں، مسئلہ سمجھو پھر تو بات کرو، لیکن آپ نے تو دیکھا نہ بھی، سمجھے؟ یہ اس طرح نہیں ہے۔ ان مسائل میں آپ یہ ہے کہ بس اتنی اس حد تک جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں بنیادی چیزیں، اس سے زیادہ نہیں مولانا۔ حیات انبیاء پر جو میں نے لکھا ہے عربی میں ہے، سمجھے؟ اگر ہماری کمیٹی مدرسے والے اجازت دے دیں گے تو ہم اس کو چھاپیں گے، لیکن وہ اصل میں حق ہے حضرت کا۔ حضرت آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت مولانا پنچویری ایک عالم ہے، اس کا نام ہے خان بادشاہ، اس نے استاد سلیم اللہ نے مشکات کی تقریض لکھی تھی مولانا عبدالجبار کی التعلیق الفصیح کے نام سے، اس کی تقریض حضرت اقدس نے لکھی استاد سلیم اللہ نے، لیکن حالانکہ استاد سلیم اللہ نے بھی نہیں لکھا، کسی اور بدبخت نے لکھا، سمجھے؟ کسی استاد نے لکھا، اس لیے استاد سلیم اللہ کو بھی گالیاں پڑی اس کی وجہ سے، وہ کوئی جامع فاروقی کا لوسی استاد ہے، اس نے لکھا، سمجھے؟ اس نے لکھا کہ الکتاب هو اجود وان كان جيدا، کتاب اگرچہ اچھی ہے لیکن الا ان عقیدت حیات الانبیاء التي ذهب الا ان عقیدت حیات الانبیاء لا توافق ما ذهب الیہ علماؤنا الدیوبندی، اس میں عقیدہ حیات انبیاء یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کے خلاف ہے، انہوں نے یہ لکھ دیا اور حضرت نے نیچے دستخط کر دیا۔ اور جب یہ تقریض اس کتاب میں چھپ گئی تو خان بادشاہ قطر میں رہتا ہے، خان بادشاہ کے جب ہاتھ لگی تو خان بادشاہ نے لکھا حرام ان یطلق علی مثل ہؤلاء الثلاثۃ اسم شیخ الحدیث، یہ تین آدمیوں کو شیخ الحدیث کہنا ہی حرام ہے۔ کون ہے؟ مفتی رشید احمد کو شیخ الحدیث کہنا حرام ہے، سلیم اللہ کو شیخ الحدیث کہنا حرام ہے، اور مولانا بنوری کو بھی شیخ الحدیث کہنا۔ عقیدت حیات الانبیاء التي ذهب الیہا ہؤلاء الثلاثۃ فہی عقیدت مشرکی زماننا، اما عقیدت حیات الانبیاء التي ذهب الیہا ہؤلاء الثلاثۃ فہی عقیدت مشرکی زماننا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی نہیں، لدھیانوی مفتی رشید احمد، سلیم اللہ اور مولانا بنوری جس عقیدہ حیات انبیاء کے قائل ہے یہ مشرکین کا، یہ اس ظالم نے لکھ دیا۔ اس نے کتاب لکھی الارشاد المفید۔ الارشاد المفید جب یہ چھپی تو یہ لاکھوں میں تقسیم ہو گئی، یہ کتاب تقسیم ہو گئی، سرحد میں خیبر پختون میں تقسیم ہو گئی۔ استاد سلیم اللہ ختم بخاری کے لیے چلا گیا، کسی نے یہ کتاب پکڑا دی کہ یہ کتاب آپ کے خلاف لکھی گئی مفتی رشید مولانا بنوری کی، اور یہ ہزاروں میں لاکھوں میں بٹ رہی ہے۔ حضرت جی جب وہاں سے لے کر کے آئے، 200 صفحات کی وہ کتاب ہے، حضرت نے پڑھا، سخت پریشان ہو گیا کہ بھئی ہمیں یہ جملہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی مولانا؟ اس نے کہا کہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یجب ان یحرک ھذا التقریض، یہ تقریض جو سلیم اللہ نے اس کو آگ لگا دو، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حرام ان یترک علی مثل ہؤلاء شیخ اسم شیخ الحدیث، اس قسم کے آدمی کو شیخ الحدیث کہنا ہی حرام۔ پھر اس نے جو شروع ہو گیا، سمجھے بھائی، اس نے اپنا دل ٹھنڈا کر دیا، خان بادشاہ بن شاندی کل صاحب، سمجھے؟ تو حضرت بھی بڑا پریشان ہو گیا، لاکھوں میں یہ کتاب تقسیم ہو گئی۔ حضرت نے جب یہ کتاب لایا جامع فاروقی میں تو مجھے بلایا، فرمایا کہ بیٹا اس کو پڑھو اور مجھے 4-5 مہینے تک اس کا جواب چاہیے، اس کو پڑھو، خوب پڑھو، بار بار پڑھو، خوب پڑھو، اور 4-5 مہینے تک اس کا جواب مجھے لکھ کر کے دے دو۔ میں ابھی اس کو 9 بجے لے گیا، عصر تک میں نے وہ پورا پڑھا، عصر تک میں نے سبق بھی پڑھایا اور عصر تک وہ پورا کا پورا میں نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد مغرب کے بعد میں نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا۔ مولانا عادل صاحب کے سالی کا بیٹا ہے مفتی اشفاق عمران اشفاق، وہ بڑا قابل تھا، وفاق میں بھی اول آتا تھا ہمیشہ، بڑا قابل آدمی تھا عربی میں۔ اس کو میں نے کہا یار آپ کا خط صحیح ہے، میرا خط تو بلوچوں والا خط ہے، تو میں جلدی میں عربی لکھتا تھا، وہ صاف کرتا تھا۔ مغرب سے لے کر کے فجر کی اذان تک، فجر کی اذان درمیان میں ہم نے نمازیں پڑھی، فجر کی اذان جب ہو گئی تو میں رات کو سویا نہیں، جا کر کے فجر کی نماز پڑھائی، پھر آ کر کے صبح کو میں نے اسباق پڑھایا، اور کتاب میں نے دفتر والے کو دے دیا، میں نے کہا حضرت کو دے دینا، کتاب میں نے حضرت کو دے دی، وہ 100 صفحات سے بھی زیادہ تھا، آج بھی جامع فاروقی گواہ ہے۔ حضرت کے ڈیسک پہ رکھا، حضرت 9 بجے 10 بجے جیسے آگے وہ کتاب حضرت نے
اٹھائے، یہ کیا ہے؟ تو بھائی محبوب ابھی تک دفتر میں، بھائی محبوب نے کہا وہ جو کتاب آپ نے دی تھی مولوی منظور کو جواب لکھنے کے لیے، وہ جواب لکھ کر کے. حضرت نے فرمایا کیسے پاگل ہے، کیسے پاگل ہے، ایسے جلدی جواب لکھا؟ تو حضرت لے کے اس کو ایک ہفتے تک پڑھا، اور پڑھا، خوب پڑھا، خوب پڑھا، خوب پڑھا، سمجھے. پڑھنے کے بعد حضرت آئے، فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کام میں مہینوں میں نہیں کر سکتا، ظالم کا بچہ ایک رات میں آپ نے کیسے کیا؟ سمجھے. مجھے یہ بتا دیں کہ انعام آپ کو کیا دے دوں، میرا دل خوش ہو گیا ہے، انعام آپ کو کیا دے دوں؟ میں نے کہا کہ انعام آپ دیں گے یا میں مطالبہ کروں؟ سمجھے. فرمایا کہ تو بتا دے. میں نے کہا حضرت انعام دے دو. اب ہماری تنخواہ اس وقت تھوڑی ہوتی تھی، سمجھے، 8-10 ہزار، بعد میں 20 ہزار تک میری تنخواہ پہنچ گئی. تو میں نے کہا کہ حضرت انعام آپ دے دے، ایک یہ کہ میری شان کے مطابق، دوسرا اپنی شان کے مطابق. تو میں چاہ رہا ہوں آپ کی شان کے مطابق. فرمایا تو بکواس چھوڑ، بات بول، کتنا، سمجھے، یہ چھوڑ کے انعام کیا لیں گے؟ میں نے کہا انعام یہ ہے حضرت، ایک ایرانی طالب علم کے 10,000 روپے مجھ پر قرض ہے، وہ دے دو. فرمایا یہ ہو گیا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اور بول. میں نے کہا بس یہی چاہیے مجھے، سمجھے بھائی. یہ الحمدللہ اللہ پاک اس طرح پنجپیری غیر پنجپیریوں کو لڑائے، ہمیں ایک رات کے 10-10 ہزار تو ملیں گے نا. بولو، اس طرح جب یہ لڑیں گے تو پھر کیا ہوگا، سمجھے. 10-10 ہزار روپے میں یہ عثمانی ہوٹل والا جو کراچی میں، لال قلعہ نہیں پورے کراچی میں سب سے زیادہ اس کا اچھا کھانا ہوتا، اللہ پاک نے رزق کے دروازے اس کے لیے کھولے. بلوچ، سمجھے، رزق کے دروازے اللہ نے اس کے لیے کھولے. اور یہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتا ہے، بہت ہی تعاون کرتا ہے، اللہ اس کو جزا خیر دے. بلوچ آدمی. آج سے تقریباً 26-27 سال پہلے جامع فاروقی میں جب میں پڑھا رہا تھا تو عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ بریلوی اس نے تنگ کیا، غضب کا مناظر تھا، بہت مضبوط عالم تھے. تو عبدالرحیم، تو یہ بلوچ لوگ گئے دارالعلوم کہ اللہ کے لیے ہمارے نوجوان بریلوی بن رہے، تم لوگ اس سے کوئی مناظر بھیجو، یہ چیلنج دے رہا ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا. دارالعلوم والوں نے کہا ہم ایسا غلط کام نہیں کرتے. پھر گئے بنوری ٹاؤن میں، انہوں نے کہا ہم بھی ایسا غلط کام، گناہ کبیرہ کا نہیں کرتے. کہا جائے کوئی بریلوی بن جائے، کوئی مشرک بن جائے، ہم لوگ مناظرہ کا کام نہیں کرتے. سمجھ رہی میں یہ کام نہیں کرتے. آخر کار کیا ہوا؟ آخر کار ان کو کسی نے بتایا کہ کوئی پاگل ہے جامع فاروقی میں، اس کے پاس جاؤ. میں متول پڑھا رہا تھا، یہ آ گیا سرخ گاڑی، 4x4 گاڑی اس کی اس وقت تھی. اب تو 50-60 لاکھ کی گاڑیاں ہوتی، اس کے پاس 1-1.5 کروڑ کی گاڑیاں ہوتی. تو یہ آگے کہیں تو بلوچی منگا، واجب بلوچوں، سمجھے. تو کہیں گے بلوچی منگا، بلوچوں. میں نوجوان مائی ضرور وگاں گمراہ بہ گئے، نوجوان ہمارے گمراہ ہو رہے. اور وہ کئی سال سے چیلنج دے رہا، کوئی دیوبندی تیاری نہیں. وہ تکڑا تھا، غضب کا تکڑا آدمی تھا. میں نے کہا تم شام کو آ جاؤ، مجھے لے جاؤ، ابھی چلے جاؤ. 3 دن کا اس کا جلسہ تھا. میں نے کوہستانی مولوی عبدالرحمن کو اٹھایا، کچھ اور. میں نے کہا لڑائی ہوگی، دیکھیں گے، میں مناظرہ کروں گا اس سے، دیکھوں گا کہ اگر میں غالب ہوں اور وہ مغلوب ہے تو مجھے ماں کی گالی دے گا، تم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے، پھر مناظرہ کریں گے. اور اگر میں نے دیکھا کہ اس مضبوط عالم ہے، مجھے پھنسا رہا ہے، تو میں ماں کی گالی دے دوں گا، پھر لڑیں گے. اس لیے کہ بھاگنے سے لڑنا بھی بہتر ہے نا، اپنے مسلک کی بدنامی. تو وہ کوہستانی مولوی عبدالرحمن کہہ رہا تھا استاد جی مجھے 12 گولیاں لگ جائیں میں مروں گا نہیں. اور واقعتاً یہاں جامعۃ الرشید کے جب گاڑی پہ بم سے اڑایا گیا تو 1-2 بندے مرے، باقی زخمی بے ہوش ہو گئے، اور وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن وہ مرا نہیں. اس کو وہ دوسروں کو اٹھا رہا تھا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ تمہارے اپنے سر سے پورے بدن سے یہ کہ خون ہی خون ہے. اچھا کوہستانی تو کوہستانی ہے، سمجھی. تو حضرت کو میں نے اٹھایا، مولوی عبدالرحمن ہمارے شاگرد تھے، لمبے تھڑنگے کوہستانی کو. انہوں نے کہا استاد جی فکر نہیں کرو، صرف اشارہ کرنا. تو ہم لوگ گئے وہاں، صلاۃ الحاجت ہم نے پڑھی، کتابیں میں نے اٹھائی، گاڑی میں ہم لوگ وہاں گئے. صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد میرے رب نے جو ہے نا اس پر ایسا روب بٹھایا، ایسا روب بٹھایا کہ وہ تیار نہیں ہوا. کہنے لگے ہماری تیاری نہیں ہے، اس دفعہ ہمیں مہلت دے دیں، یہ کرے وہ کرے. ادھر ادھر کر دیا بہانہ، یہ اس آدمی سے میں کیسا مناظرہ کروں. انہوں نے کہا کر لو. وڈیرا نے کہا، وڈیرا بریلوی تھا، کہا کر لو، اگر تو نے اس کو بند کیا جوتے ماریں گے، کر لو.
تو اس نے کہا اس دفعہ تو پھر چھوڑ دو مجھے، میں تیاری کر کے پھر آ جاؤں گا۔ الحمدللہ تیاری میاری کچھ نہیں ہوا، لوگوں نے فائرنگ کی خوشی میں، شپڑ خان زندہ آباد، شپڑ خان زندہ آباد، سمجھے بھائی جان، خوشی میں ہم لوگ۔ اس کے بعد اس کا فارم تھا، مرغی فارم تھا، یہ جب بھی آتا تھا 10 15 مرغیاں ذبح کر کے لاتا تھا، میں بھی کھاتا تھا، ہمسایوں کو بھی دیتا، دوسرے اساتذہ کے گھر پہ۔ میں نے اپنے بیوی بچوں سے کہا دعا کرو اللہ بریلویوں کو زندہ رکھے، یہ بریلویوں کے صدقے میں آپ کھا رہے ہیں، سمجھے بھائی جان، اور یہ نہ ہو تو یہ ہمیں کہاں کھلاتے۔ لیکن اب الحمدللہ ہمارا اتنا احترام کرتا ہے، اب تقریباً 27 28 سال ہو گئے کہ میرے غلام ہے، سمجھو کہ زر خرید غلام، بہت احترام کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے۔ اور کبھی ہمارے ایمرجنسی میں ہمیں 1 لاکھ 2 لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے بہت اچھا تعاون کرتے ہیں، سمجھے۔ لیکن هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، سمجھتا ہے، احسان تو احسان ہے مولوی صاحب۔ تو حضرت پھر عجیب بات ہوگی، پھر حضرت ہمارے پاس ختم بخاری کے لیے یہاں آگے، وہ کتاب حضرت نصاب میں داخل کرنا چاہ رہے تھے، سمجھے، انعام مجھے اساتذہ نے منع کیا کہ یہ اختلافی مسائل ہے، اس کو فرمایا یہ وفاق میں داخل کرتا ہوں۔ مجھے کہا کہ اردو میں اس کا ترجمہ بھی کر لو، میں نے کہا کر لیتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ حضرت آپ داخل نصاب نہ کریں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت اقدس جب یہاں ختم بخاری کے لیے آیا تو یہاں سے جب چلا گیا تو مجھے فون کیا کہ بیٹا میرے سوانح چھپ رہی ہے، میرے سوانح عمر میں کئی چیزیں، لیکن وہ جو کتاب آپ نے لکھ کر کے مجھے دی تھی وہ کتاب مجھ سے گم ہو گئی، وہ کہیں میرے ذخیرے میں مجھے کہیں مل نہیں رہی ہے۔ میں نے کہا استاد جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب میری کتاب لکھی ہوئی آپ کو نہیں مل رہی ہے تو وہ جو آپ کے رد میں لکھی گئی تھی الارشاد المفید وہ مجھے دے دو، وہ مجھے دے دو، میں اس کو دیکھ کر دوبارہ جواب لکھتا ہوں، انشاءاللہ ایک ہی رات میں ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھے۔ وہ فرمایا کہ وہ بھی نہیں ہے میرے پاس، پتہ نہیں کہاں کیا خادموں نے کن لوگوں نے۔ میں نے کہا پھر کوئی پرواہ نہیں، مجھے یاد ہے وہ پورا، سمجھے۔ وہ پھر میں نے یہاں 2 دن میں لکھا، لکھ کر کے واپس اس کو پہنچایا حضرت کو۔ اب ہمارے پاس بھی اس کی نقل ہے، ان کے پاس بھی نقل ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ آپ کا حال تو یہ ہو گیا، سمجھے۔ میں نے آپ کے مستویٰ علمی کے اعتبار سے 2 3 باتیں عرض کی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میری زندگی ان چیزوں میں، یہ بریلوی، شیعہ، جماعت اسلامی، اہل حدیث، اس قسم کی ان چیزوں میں ہم نے زندگی تباہ کر دی۔ اصل کام یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو، اپنے اندر علمی استعداد پیدا کر دو۔ یہ چند مسائل یہ لفنگے لوگوں کا کام ہے، امت کو پریشان نہ کر دو۔ افسوس ہے تبلیغ پر، افسوس ہے تبلیغی جماعت پہ کہ اب راونڈ میں بھی یہ مسائل بیان ہو رہے۔ خدا کی قسم تبلیغ والوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ جب مدقق علماء جب یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے تو تبلیغی کی رسائی کہاں ہوگی۔ اب تبلیغ میں عوام میں بھی یہ مسائل، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، یہ مسائل شروع ہو گئے، سمجھے۔ یہ نہیں ہونی چاہیے مولوی صاحب، تحقیق کر لو، بالکل کر لو، لیکن علماء کے تفردات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے نظریے سے کوئی علماء اس کا تفرد الگ ہے، لعنتیں نہ بھیجا کرو، اس لیے کہ تفے خیش بر ریش خیش، مولانا، سمجھے، اس کا ذرا خیال کر لو۔ باقی آپ یہ کہ کر لے، آپ کو کون منع کر سکتا ہے۔